ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر اس عمل کا اہتمام میں کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کر، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا۔ وزہد فی ما عند الناس یحبک الناس، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تو اس سے زہد اختیار کر، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور ابن ماجہ وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حسن سندوں سے۔ اس حدیث کے بارے میں شیخ الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اپنے متابعات اور شواہد کی وجہ سے۔ کئی روایات اس معنی میں آئی ہیں اور کئی طرق سے روایت آئی ہے، تو ان تمام طرق کو، سندوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس اعتبار سے یہ حدیث حسن یا صحیح قرار پاتی ہے۔ اور الصحیحہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 624 پر، حدیث نمبر 944 پر شیخ الالبانی نے اس حدیث پر گفتگو کی ہے اور اس کی سندوں کے بارے میں کلام کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، اور یہ جو ہے بہت بہترین حدیث ہے دنیا پرستی سے دور ہونے کے لیے اور واقعی میں دنیا کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر اور عرض کیا، سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو مجھے جو ہے اللہ اپنا محبوب بنا لے اور لوگ جو ہے بھی مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ ہم جو چاہتے دیکھیے دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی۔ کیا پوچھا اس صحابی نے آگے سوال؟ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے اللہ کا بھی چہیتا بن جاؤں اور لوگوں کا بھی چہیتا بن جاؤں، دنیا بھی نہ جائے اور آخرت بھی نہ جائے میری، لوگوں کا بھی چہیتا اللہ کا بھی چہیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا آپ وسلم نے فرمایا اور جواب میں فرمایا، کہا دنیا سے بے نیازی اور بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی فرمائیے کسی ایسے عمل کی طرف کہ جب میں اس پر عمل کر لوں تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اب جواب کیا؟ فقال دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث کے بارے میں وضاحت کرنا چاہوں گا، مختصر طور پر جانچ پڑتال کے ساتھ، جس کو ابھی ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے شیخ ابو زید ضمیر صاحب سے، اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد ہیں اور ایڈوکیٹ فیض صاحب ہیں۔ ان لوگوں نے
اس روایت کو بیان کیا اور اس پر شیخ ابو زید ضمیر صاحب کا یہ دعویٰ کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بحث و مباحثہ کر کے صحیح قرار دیا ہے مطابقات اور شواہد کے بنا پر، تو ہم آپ کے سامنے پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات بتانا چاہیں گے کہ کیا وہ روایت شواہد میں مطابقات میں صحیح ہے۔ اصول حدیث جمہور محدثین کے میزان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن پاک کے اندر ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کا، جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو جانچ پڑتال کرنے کا، تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم کے مطابق، اپنے صلاحیت کے مطابق جہاں تک ہو سکے اس بات کی چھان بین کر لیں، تحقیق کر لیں، یا کم سے کم کسی محقق عالم سے اس بارے میں سوال کریں، اس کے سند کے بارے میں بات کریں، پوچھیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنے والوں کے لیے وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر کے جھوٹی بات میری طرف منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی بات کریں تو اس کی تحقیق کر کے اس بات کو کریں، اگر صحیح ہو تو اس بارے میں بات کریں کہ یہ صحیح ہے، اور غلط ہو تو اس بارے میں بھی وضاحت کر دیں کہ یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ حدیث کس طرح سے ہے۔ وہ حدیث سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں کروں تو اللہ تبارک و تعالی بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذہب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی رکھو، اللہ تم سے محبت رکھے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ دیکھیے یہ حدیث طبرانی کبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 193 میں ہے، حدیث نمبر 5972 ہے۔ اسی طرح سے مسند صحاب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 ہے، حدیث نمبر 643 ہے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 4102 پر ہے، اور تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 4687 پر ہے۔ اور اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ حدیث نمبر 944 ہے اور 1188 ہے، 1128 ہے۔ اسی طرح سے ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 252 ہے، اخبار اصبہان کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 244 245۔ اسی طرح سے
मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 313 वगैरह में कई तुर्क से यह हदीस आई हुई है। अब इसकी सनद के बारे में शेख अलमानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ यह कहा जाता है कि उन्होंने अपनी किताब सिलसिलतुल हदीस सहीहा में हदीस नंबर 944 और 1128 में बहसो मुबाहसा करके उसकी तमाम इल्लतों को बयान करके और सही या हसन का हुक्म लगाया है। मैं बताना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्लतें तो बताई हैं, लेकिन उस इल्लतों को दूर नहीं किया है। अगर कोई उस इल्लत को दूर कर दे फिर तो वो हदीस हसन या सही हो जाती है। तो सिर्फ वहां से नोट करके यह कह देना कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम सनदों के ऊपर कलाम करके बहसो मुबाहसा करके उसको हसन या सही का हुक्म लगाया है, लिहाजा वो हदीस सही है तमाम सवाहिद और मुताबियात के बिना पर, यह कहना दुरुस्त नहीं है उसूल हदीस जमहूर मुहद्दिसीन के मीजान पर। आइए हम बताते हैं इसके अंदर इल्लत क्या है। जमहूर मुहद्दिसीन ने क्या इस बारे में कहा है। देखिए, इसकी सनद के बारे में यह बात मैं बता दूं कि इसकी सनद में रावी खालिद बिन अमरो अल-करसी, इस रावी को जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफुल हदीस, मतरूकुल हदीस, मुनकरुल हदीस करार दिया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जकरिया बिन यहिया साजी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू जुरा राजी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू बकर अल-बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनकरुल हदीस करार दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग उसूल हदीस के बारे में इल्म रखते हैं उनको पता होगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जब मैं किसी रावी के ऊपर इस तरह का जरह कर दूं कि वो मुनकरुल हदीस है तो उस रावी से रवायत लेना किसी के लिए जायज नहीं है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने खालिद बिन अम्र अल-करसी को मुनकरुल हदीस करार दिया है। इसी तरह से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम अबू जुरा राजी हैं, ये जमहूर मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने मुनकरुल हदीस करार दिया है खालिद बिन अम्र अल-करसी को। इसी तरह से इमाम यहिया बिन मोइन रहमतुल्लाह अलैह, जो जरह व तादील के सबसे बड़े इमाम हैं, वो क्या कहते हैं, उन्होंने कज्जाब तक करार दिया है कि यह झूठा है और इसकी रवायत मौजू है। इसी तरह से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा है कि इसकी रवायत मौजू है, मनगढ़ंत है। आप देख सकते हैं मजीद मालूमात के लिए तारीखुल सगीर इमाम बुखारी की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 280-255। इसी तरह से अल-जोफा वल मतरूकीन इब्नुल जौजी की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 249 और नंबर है 1080। तारीखुल कबीर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 164 और नंबर है 563। इसी तरह से अल-इलल व मारफत रिजाल जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 234, अल-जोफा अल-कबीर अल-अकीली की इमाम अकीली की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 10 और नंबर है 413-414। इसी तरह से दूसरी इल्लत सबसे बड़ी इसकी सनद में यह है कि इमाम सुफियान अल-सौरी हैं, सिकह तो हैं लेकिन मुदल्लिस हैं। इन्होंने भी इस रवायत के अंदर समा की शराहत नहीं की है, इन्होंने अन से रवायत की है। और जैसा कि मुसल्लम उसूल है जमहूर मुहद्दिसीन के यहां कि अगर रावी शिका हो, मुदल्लिस हो, तो बुखारी और मुस्लिम के अलावा अगर रवायत करे किसी हदीस के अंदर और वो रवायत अन से करे तो उसकी वो रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ होती है, जब तक कि कोई दूसरी सनद से समा की सराहत न कर दे। तो सबसे बड़ी इल्लत इसके अंदर यह भी है कि सुफियान अल-सौरी अन से रवायत कर रहे हैं, समा की शराहत नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से दीगर रवायतें कतादा रहमतुल्लाह अलैह हैं,
دیگر روایتوں میں وہ بھی اس کے اندر ان سے روایت کرتے ہیں، شمع کی تصریح نہیں کرتے ہیں. لہذا اس بنا پر اس کی تمام سندیں جو مطابعات شواہد میں پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام سندیں ضعیف ہیں، مردود ہیں، رد ہیں، من گھڑت ہیں، ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے اس کی تمام سندوں کی تحقیق حافظ جبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث تھے، جن کی وفات سن 2013 میں ہوئی، انہوں نے بھی اس کی پوری تحقیق اور تخریج کر کے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4102 میں کہا کہ اس حدیث کے جو مطابعات ہیں وہ مردود ہیں، یعنی رد ہیں، قابل قبول نہیں ہیں. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اس کے جو شواہد ہیں، جو شواہد پیش کیے جاتے ہیں، وہ شواہد بھی ضعیف ہیں. تو پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ یہ جو روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ دنیا سے بے رغبتی رکھو، اللہ تم سے محبت رکھے گا. دنیا سے بے رغبتی یعنی دنیا کی چاہت مت رکھو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا. تو دیکھیے جب صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، تو پھر ہم اس ضعیف موضوع من گھڑت روایت کا سہارا کیوں لیں؟ آئیے ہم قرآن اور صحیح حدیث سے یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس عمل کے ذریعے سے محبت کرتا ہے. تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع، میری پیروی کرو. خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں چاہیے. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرے، ایک بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی، ہر انسان، ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو وہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کب کرے گا؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے. ہر معاملات کے اندر، ہر عمل کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں گے، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا. اسی طرح سے آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. پتہ چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ کافر ہیں اور کافروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتا. اس سے یہ پتہ چلا. اسی طرح سے حدیث دیکھیے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب الابدا تقیا غنی الخفیہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے، اللہ اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہو، یعنی اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہو، اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتا ہو. یعنی اللہ کا جب دل میں ڈر ہوگا تو تمام اعضاء اس کے مطابق کام کریں گے، تمام اعضاء اس کے مطابق عمل کریں گے. اسی طرح سے اس کا دل بڑا ہو، چھپا بیٹھا ہے ایک کونے میں، یعنی فتنے فساد کے وقت اپنے آپ کو بچا کر کے ایک کونے میں چھپا بیٹھا ہو، اور دنیا کے لیے اپنا ایمان نہیں بگاڑتا، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو نہیں بیچتا.
اپنے ایمان کو نہیں خراب کرتا۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2965، اسی طرح سے 7432، اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اسی کے مطابق عمل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران آیت نمبر 76 میں فرمایا وَاتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اور جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، چاہے عورت ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، ان تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت رکھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح قرآن حدیث کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں میں پہنچائیں اور جو ضعیف موضوع من گھڑت ہیں ان باتوں کی تحقیق کر لیں اور کسی کے کہنے پر نہ جائیں کہ فلان محدث نے کہا ہے اس کی سند حسن ہے، اس کی سند صحیح ہے، جبکہ اس کے اندر علت ظاہر ہو جائے تو پھر پتہ چلے کہ ہم اس علت کو دور کرنے کی کوشش کریں، اگر کوشش نہ کر سکیں تو پھر اس کو مان لیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم کے مطابق تحقیق کریں اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے علم کے مطابق اصول حدیث جمہور محدثین کے میزان پر ان کے اصول کے مطابق اس حدیث کی سند کو چیک کر لیں، تحقیق کر لیں، پھر لوگوں میں بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔